اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جبل نور کی طرف آئی ہوں، جو کہ ہمیں سامنے جبل نور نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس پہاڑ پر قیام فرمایا اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ ہم جبل نور کے نیچے کی سائڈ سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ رہائشی علاقہ ہے اور یہاں پہ لوگوں کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، شاپس بھی ہیں۔ تقریباً یہ آبادی کا علاقہ ہے، اور یہاں سے ہمارا جبل نور شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جبل نور کی طرف ہم اوپر کی طرف جائیں گے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سارا رہائشی علاقہ ہے۔ یہاں پہ سب لوگ رہتے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں سب کے۔ یہاں سے ہم نے اوپر جانے کا راستہ، جبل نور کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ قمری حساب سے عمر کا 41واں سال شروع ہوا تو رمضان کے مہینے میں پیر کی ایک رات غار کے اندھیرے میں یکایک روشنی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امر حق کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہا، اے محمد، بشارت ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات کی صورت میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیا جلانے میں۔ یہ سامنے ہمیں جبل نور نظر آ رہا ہے، اور یہ جبل نور کا نیچے کا ایریا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جبل نور، جبل ثور اور جبل احد خصوصی نسبتوں کے حامل ہیں۔ جبل نور روشنی کا پہاڑ مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں نیچے کا، تقریباً ہم کافی اوپر کی سائڈ پر آ گئے ہیں، اور یہاں سے اب ہم اوپر کی سائڈ پر جائیں گے، جہاں پہ جبل نور کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے۔ یہاں سے اوپر کی سائڈ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ جبل حرا کی شکل اوپر سے گول برج کی سی نظر آتی ہے، اس لیے آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ جو کہ دور سے ہی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جبل نور ہے۔ یہاں سے ہم نے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع کیا۔ جبل نور پہاڑ پر نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی سبزہ، لیکن کہیں کہیں ہمیں خاردار جھاڑی نظر آتی ہے۔ اور پہاڑ چند برگزیدہ رسولوں کی زندگیوں میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر اترنے کی جگہ ملک ہند کا پہاڑ راسم ہے۔ یہ جزیرہ سری لنکا میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا سے جبل رحمت پر ہوئی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پہاڑ پر ٹھہری، جو ترکی کے سلسلہ کوہ ارارات کی ایک چوٹی ہے۔ مسجد الحرام مسجد الحرام کے بالمقابل جبل بوقبیس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے جو سطح زمین پر بطور میخ گاڑا گیا۔ طوفان نوح کے موقع پر حجر اسود اسی محفوظ مقام پر محفوظ کیا گیا۔
جبل صفا مروہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ وابستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر تجلی حق سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی پہاڑ پر کتاب مقدس تورات عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل صراط سعیر کے غار بیت الحلم میں پیدا ہوئے۔ کوہ زیتون پر ان کا پہاڑی واس مشہور ہے۔ غار حرا مستطیل نما ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، پونے 2 گز چوڑا، اونچا اتنا ہے کہ ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرش قدرتاً سیدھا ہے جس پر آرام سے پاؤں پھیلا کر سویا جا سکتا ہے۔ اوپر سے سلیس اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ قدرتی طور پر دھوپ بارش سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں غار حرا کا اندرونی منظر۔ یہ سارا غار حرا ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ باہر کی سائڈ کا منظر ہے غار حرا کا، اور یہاں سے یہ غار حرا ہے اندر کی سائڈ کا، اور یہاں سے پھر اب ہم نیچے کی سائڈ پر آنا شروع ہوئے اور ایک بہت پیاری سی چڑیا نظر آئی جو کہ میں نے اپنے کیمرے میں کیپچر کی۔ حدیث بخاری ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت غزینی کی محبت پیدا ہو گئی۔ خلوت غزینی کے لیے حضور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس تشریف لے آتے، کچھ عرصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار کر پھر خورد و نوش کا سامان لے کر غار میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آ گیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ اب ہم نیچے کی طرف آ چکے ہیں اور ہماری زیارت پوری ہو چکی ہے۔ ہم نے زیارت کی اور ہم نیچے کی سائٹ پر آ چکے ہیں اور یہ سب نیچے کی سائٹ کا ایریا ہے اور مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور تقریباً اندھیرا ہونے والا ہے، اور وہ سامنے ہمیں حرم کی بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے نظارہ، اور یہاں سے ہم نے اب واپسی کا سفر کیا اور سامنے ہمیں حرم کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے خوبصورت سا، اور یہ سامنے ہمیں جبل نور غار حرا کی پہاڑی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے یہ زیارت پوری کی اور ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔